آپ سبھی کی خدمت میں میرا سلام عرض ہے۔ دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں خورشید خان کا اردو ادب چینل۔ دوستو، آپ کو کسی کتاب کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے میرے چینل کو اچھی طرح سبسکرائب کر لیا اور ہر ویڈیو کو بڑی دلچسپی کے ساتھ آپ دیکھیے گا۔ دوستو، آج بھی میں آپ کے لیے بڑے اہم سوالات لے کر آیا ہوں، لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا اور بیل آئیکن کو ایک بار پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل جائے۔ دوستو، اگر آپ ہمارے گروپ میں پڑھنا چاہتے ہیں اور TGT کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو آپ گروپ میں شامل ہو سکتے ہیں۔ آئیے سب سے پہلے سوال کا آغاز کرتے ہیں۔ اردو زبان کی تاریخ پر ڈاکٹر مسعود حسن خان کی کتاب کون سی ہے؟ مسعود حسن خان نہیں ہے بلکہ مسعود حسین خان ہے، یہ یاد رکھیے گا، مسعود حسین خان ہیں۔ تو نقوش سلیمانی مقدمہ تاریخ زبان اردو ہے یا پنجاب میں اردو ہے یا داستان زبان اردو ہے، اس میں سے کون سی کتاب ہے؟ تو صحیح جواب ہے مقدمہ تاریخ زبان اردو مسعود حسین خان کی ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے لکھا ہے کہ اردو دلی اور اس کے آس پاس کے علاقوں سے پیدا ہوئی ہے۔ پنجاب میں اردو کا مصنف ہے محمود شیرانی، اور داستان زبان اردو لکھی ہے شوکت سبزواری نے، اور اردو کھڑی بولی سے نکلی اسی کتاب میں یہ قول دیا گیا ہے جو شوکت سبزواری کا ہے، یاد رکھیے گا۔ ادبی نثر کا پہلا نمونہ کون سا ہے؟ نو طرز مرصع ہے یا باغ و بہار ہے یا سبرس ہے یا رانی کیتکی کی کہانی؟ ادبی نثر کا یعنی کہ نثر میں ادبی کتاب سب سے پہلے کون سی لکھی گئی تھی؟ تو آپ کو یاد ہوگا سبرس اردو نثر کی پہلی داستان ہے جو 1635 میں قطب شاہی عہد میں لکھی تھی، اور ملا وجہی اس کے مصنف ہیں، اور ملا وجہی نے اسی عہد میں ایک مثنوی بھی لکھی جو قطب مشتری کے نام سے ان کی مشہور ہے۔ باغ و بہار میر امن نے لکھی تھی 1803 میں، اور یہ فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تھی۔ رانی کیتکی کی کہانی کے مصنف ہیں انشاء اللہ خان انشا، اور 1803 میں نواب حسین علی خان کی فرمائش پر رانی کیتکی کی کہانی لکھی تھی۔ نو طرز مرصع کے مصنف ہیں میر عطا حسین خان تحسین، جنہوں نے 1775 میں یہ کتاب لکھی تھی۔ 1775 میں نو طرز مرصع فارسی کتاب چہار درویش کا اردو ترجمہ ہے نو طرز مرصع کے نام سے، اور لیکن اس میں دقیق الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اور زیادہ تر فارسی کے الفاظ ہیں۔ اگلا سوال ہے، ماہرین لسانیات نے ہند آریائی زبانوں کو کتنے ادوار میں تقسیم کیا ہے؟ 2، 3، 4، 5، کس میں کیا ہے؟ تو یاد رکھیے گا 3 ادوار میں تقسیم کیا ہے۔ کون کون سے ہیں؟ قدیم ہند آریائی ہے، وسطی ہند آریائی ہے، جدید ہند آریائی، یہ 3 ہیں۔ اور 5 جو ہیں دوستو یہ مغربی ہند کی بولیاں ہیں۔ 5 مغربی ہند کی کتنی بولیاں ہیں؟ 3، 4، 5، 6، تو ابھی میں نے بتایا، تو دوستو یاد رکھیے گا 5 بولیاں ہیں مغربی ہند کی۔ یہ لسانیات سے متعلق ہے دوستو یہ سوال۔ اندر سبھا کا تعلق ادب کی کس صنف سے ہے؟ اندر سبھا کا مثنوی سے ہے، مختصر افسانہ ہے، ناول، ڈرامہ ہے، کون سا ہے؟ تو اندر سبھا جو ہے ڈرامہ ہے۔ اردو کا پہلا باقاعدہ ڈرامہ اندر سبھا ہے، اور اس سے پہلے رادھا کنہیا کے نام سے واجد علی شاہ نے لکھا تھا، اور اندر سبھا امانت لکھنوی نے لکھا ہے، یاد رکھیے امانت لکھنوی نے۔ ناول لہو کے پھول کا مصنف کون ہے؟ خواجہ احمد عباس ہیں، حیات اللہ انصاری، کرشن چندر یا اس میں چغتائی ہیں؟ تو دوستو لہو کے پھول جو ہیں حیات اللہ انصاری نے لکھا ہے، اور یہاں ہم آپ کو پہلا یہ بات بتا دیں کہ حیات اللہ انصاری نے پہلا افسانہ لکھا بڈھا سود خور کے نام سے 1930 میں، اور حیات اللہ انصاری کا یہ پہلا ناول ہے لہو کے پھول جو 1969 میں یعنی 69 میں لکھا تھا، لہو کے پھول۔ اور کرشن چندر کا پہلا افسانہ ہے یرقان، کون سا ہے؟ یرقان، ٹھیک ہے، جس کو ہم پیلیا کہتے ہیں، یرقان، ٹھیک ہے، یرقان کے نام سے لکھا تھا پہلا افسانہ۔ اور آخری افسانہ کرشن چندر کا ہے پاگل پاگل، اور پہلا ناول کرشن چندر کا ہے دوستو شکست، جو 1943 میں شائع ہوا تھا۔ اسی طرح عصمت چغتائی نے پہلا ناول ضدی کے نام سے لکھا تھا، 1941 میں چھپا تھا 1942 میں۔ اس میں چغتائی کا پہلا افسانہ ہے کافر،
جو 1938 میں منظر عام پر آیا، اور چوتھی کا جوڑا ان کا بہت مشہور افسانہ ہے جو آپ نے بہت بار پڑھا ہوگا۔ اقبال کے وہ کون سے استاد تھے جن کو اقبال کی وجہ سے شمس العلماء کا خطاب ملا؟ داغ دہلوی تھے، محمد حسین یا میر حسن یا حالی تھے؟ تو یاد ہوگا آپ کو دوستو کہ میر حسن علامہ اقبال کے استاد بھی تھے، اور ان کے اقبال کے کہنے پر میر حسن کو خطاب ملا تھا شمس العلماء کا۔ محمد حسین آزاد کی کتابیں ہیں سخندان فارس اور آب حیات، یہ دونوں بہت مشہور ان کی تصانیف ہیں۔ حالی نے مقدمہ شعر و شاعری لکھی، اردو کی پہلی تنقیدی کتاب 1893 میں لکھی تھی، اور پہلے سوانح نگار، اردو کے پہلے سوانح نگار کون ہیں؟ تو حالی ہیں، اور پہلی سوانح حیات لکھی ہے حیات سعدی پہ، جو 1881 میں لکھی اور 1886 میں شائع ہوئی تھی۔ کس شاعر کے وطن کے بارے میں اختلاف پایا جاتا ہے؟ ولی، غالب، میر یا میر درد کے بارے میں؟ کس کے بارے میں؟ تو دوستو ولی کے بارے میں کوئی کہتا ہے اورنگ آباد میں پیدا ہوئے، کوئی کہتا ہے کہیں اور ہوئے، اور کسی نے لکھا ہے 1720 میں احمد آباد میں پیدا ہوئے۔ غالب پیدا ہوئے اکبر آباد آگرہ میں، اور میر تقی میر بھی اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے، اور خواجہ میر درد 1721 میں دلی میں پیدا ہوئے۔ خواجہ میر درد، اور دلی میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ کس نثری صنف کو دماغ کی ترنگ کہا جاتا ہے؟ داستان، انشائیہ، مختصر افسانہ یا رپورتاج کو؟ تو انشائیہ کو کہا جاتا ہے۔ انشائیہ کو لائٹ ایسے بھی کہتے ہیں، یہ بھی یاد رکھیں۔ اردو شعراء کا اولین تذکرہ کون سا ہے؟ نکات الشعراء ہے، گلشن بخار ہے، آب حیات ہے، یا طبقات الشعراء ہے؟ کون سا ہے؟ اردو شعراء کا پہلا تذکرہ نکات الشعراء ہے، جو 1752 میں لکھا تھا، اور اس کے مصنف ہیں میر تقی میر، اور یہ فارسی زبان میں ہے۔ اور اردو کا پہلا تذکرہ جو ہے، جو اردو زبان میں لکھا ہے، وہ ہے گلشن ہند کے نام سے، 1801 میں لکھا تھا۔ آب حیات محمد حسین آزاد کی ہے، اور گلشن بخار یہ تذکرہ ہے مصطفیٰ خان شیفتہ نے لکھا تھا 1834 میں، اور طبقات الشعراء لکھا تھا، یہ تذکرہ ہے 1774 میں، قدرت اللہ شوق اس کے مصنف ہیں۔ اصلیت، سادگی، جوش کی بحث کس کتاب میں ملتی ہے؟ ہماری شاعری میں ملتی ہے، تنقیدی جائزے میں، مقدمہ شعر و شاعری یا شعر العجم میں ملتی ہے؟ صحیح جواب ہے مقدمہ شعر و شاعری میں ملتی ہے، اور یہ حالی کی لکھی ہوئی کتاب ہے، آپ کو یاد ہوگا۔ اور ہماری شاعری مسعود حسن رضوی کی ہے، مسعود حسین رضوی نہیں ہے بلکہ مسعود حسن رضوی ہیں، اور شعر العجم شبلی نعمانی کی تصنیف ہے، اور مقدمہ شعر و شاعری آپ کو معلوم ہے کہ یہ حالی کی لکھی ہوئی ہے۔ مقدمہ شعر و شاعری اردو کی پہلی باضابطہ مکمل تنقیدی کتاب ہے۔ حالی غالب کے شاگرد تھے۔ معاصر ادب کے پیش رو کا مصنف کون ہے؟ احتشام حسین، کلیم الدین احمد، محمد حسن یا آل احمد سرور؟ تو یاد رکھیے گا محمد حسن ہیں۔ محمد حسن یعنی کہ وہی ضحاک کا جو ڈرامہ لکھا تھا، ضحاک نام سے، محمد حسن نہیں لکھا تھا۔ احتشام حسین کی مشہور کتابیں ہیں تنقیدی جائزے، تنقیدی حاشیے، تنقید اور عملی تنقید، یہ ان کی مشہور کتابیں ہیں۔ اسی طرح کلیم الدین احمد کی ہیں اردو شاعری پر ایک نظر، جو 2 جلدوں میں شائع ہوئی تھی، اور 1940 میں یہ پہلی جلد شائع ہوئی تھی۔ اردو تنقید پر ایک نظر 1942 میں شائع ہوئی تھی، اس کے مصنف کلیم الدین احمد ہیں۔ آل احمد سرور کی مشہور تنقیدی کتابیں ہیں تنقید کیا ہے، 1947 میں، ادب اور نظریہ 1954 میں شائع ہوئی۔ رسالہ تہذیب الاخلاق کا اجرا کس سن میں عمل میں آیا؟ 1865 میں، 1872، 1874 یا 1870؟ تو صحیح جواب ہے 1870 میں یہ چھپا تھا، یعنی کہ تہذیب الاخلاق کا پہلا شمارہ 24 دسمبر 1870 کو بنارس سے شائع ہوا تھا۔ اور یہ بھی سوال آتا ہے کہ یہ کتنی بار بند ہوا؟ تو یہ 3 بار بند ہوا تھا تہذیب الاخلاق، پہلی بار 1876 میں، دوسری بار 1881 میں، اور تیسری بار
1897 میں بند ہوا تھا، اور یہ رسالہ سر سید احمد خان نے جاری کیا تھا لندن سے واپس آ کر۔ بہت مشہور رسالہ ہے، اور آج بھی یہ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے باقاعدہ تہذیب الاخلاق جاری ہوتا ہے۔ دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا بڑا اہم ویڈیو، بڑے اچھے سوالات تھے، اور یہ سوالات آپ کو کیسے لگے اور نوٹس بناتے جائیے گا۔ کسی کتاب کی آپ کو ضرورت انشاءاللہ پیش نہیں آئے گی۔ اگر آپ نے دلچسپی سے سوالات کو لکھ لیے، اس کے ساتھ ہی اپنا خیال رکھیے اور اپنے دوست کو اجازت دیجیے اگلی ویڈیو تک کے لیے۔ اللہ حافظ۔